بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہماری نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے. جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اسے ہنسی مذاق میں اڑایا، بس ہم نے ان کے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی حقیقت گزر چکی ہے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قرآن کی نورانیت اور عظمت. قرآن کی قسم کھائی جو واضح ہے، جس کے معنی روشن ہیں، جس کے الفاظ نورانی ہیں، جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. یہ اس لیے کہ لوگ سوچیں سمجھیں اور واض و پند نصیحت و عبرت حاصل کریں. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، جیسے اور جگہ ہے عربی واضح زبان میں اسے نازل فرمایا ہے. اس کی شرافت و مرتبت جو عالم بالا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسے بیان فرماتے ہیں کہ زمین والے اس کی منزلت و توقیر معلوم کر لیں. فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لدینا سے مراد ہمارے پاس، لعلیون سے مراد مرتبے والے عزت و شرافت اور فضیلت والے ہیں. حکیم سے مراد محکم مضبوط جو باطل کے ملنے اور ناحق سے خلط ملط ہو جانے سے پاک ہے. اور آیت میں اس پاک کلام کی بزرگی کا بیان ان الفاظ میں ہے، یعنی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 انہ لقرآن کریم، یعنی بے شک یہ قرآن بزرگی والا ہے اور باعزت ہے. اور سورہ عبس کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کلا انہا تذکرہ، یعنی یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے، اسے بجز پاک فرشتوں کے اور کوئی ہاتھ لگا نہیں پاتا. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے اور بے شک یہ ایک نصیحت ہے. اور فرمایا قرآن نصیحت کی چیز ہے، جس کا دل چاہے اسے قبول کرے. وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو معزز ہیں، بلند مرتبہ ہیں اور مقدس ہیں، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو ذی عزت اور پاک ہیں. ان دونوں آیتوں سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے. یہ روایت موطا مالک میں ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، اس لیے کہ عالم بالا میں فرشتے اس کتاب کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے. بس اس عالم میں ہمیں بطور اولا اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زمین والوں کی طرف ہی بھیجا گیا ہے اور اس کا خطاب انہی سے ہے، تو انہیں اس کی بہت زیادہ تعظیم اور ادب کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اس کے احکام کو تسلیم کر کے ان پر عامل بن جانا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے ہاں ام الکتاب میں ہے اور بلند پایا اور باحکمت ہے. اس کے بعد کی آیت کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ باوجود اطاعت گزاری اور فرمانبرداری نہ کرنے کے ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور تمہیں عذاب نہ کریں گے. دوسرے معنی یہ ہے کہ اس امت کے اگلوں نے جب اس قرآن کو جھٹلایا اسی وقت اگر یہ اٹھا لیا جاتا تو تمام دنیا ہلاک کر دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت نے پسند نہ فرمایا اور برابر 20 سال سے زیادہ تک یہ قرآن اترتا رہا. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و رحمت ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کے انکار اور بدباطل لوگوں کی شرارت کی وجہ سے انہیں نصیحت و موعظت کرنی نہیں چھوڑتے، تاکہ جو ان میں نیکی والے ہیں وہ درست ہو جائیں اور جو درست نہیں ہوتے ان پر حجت تمام ہو جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کی تکذیب پر نہ گھبرائیں، صبر و سہار کیجیے. ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے پاس ہم نے اپنے رسول و نبی بھیجے تھے اور سب نے ہی اپنے اپنے نبیوں سے تمسخر اور مزاح کیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ زور آور، باہمت اور دراز دست تھے.
जैसे और आयत में है, क्या इन्होंने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा कि इनसे अगले लोगों का क्या अंजाम हुआ, जो इनसे तादाद में और कुव्वत में बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। और भी आयतें इस मजमून की बहुत सी हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अगलों की मिसालें गुजर चुकी, यानी आदतें, सजाएं, इबरतें। जैसे इस सूरे के आखिर में फरमाया है कि हमने इन्हें गुजरे हुए और बाद वालों के लिए इबरतें बना दिए। और जैसे अल्लाह ताला ने सूरे मुमिन की आयत नंबर 85 में फरमाया, सुन्नतल्लाहि लती, यानी अल्लाह ताला का तरीका जो अपने बंदों में पहले से चला आया है। और ए नबी, आप अल्लाह के तरीके को बदलता हुआ न पाएंगे। وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اور اگر اے نبی آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا یہی جواب ہوگا کہ انہیں غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اللہ ہی نے آسمان سے ایک انداز کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ اللہ نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور تمہاری سواری کے لیے چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو، پاک ذات ہے اس اللہ کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، باوجود یہ کہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ خالق حقیقی معبود یکتا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے دریافت کریں تو یہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پھر بھی اللہ کی وحدانیت کو جانتے اور مانتے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جس نے زمین کو فرش اور قرارگاہ ٹھہری ہوئی اور ثابت و مضبوط بنائی، جس پر تم چلو پھرو، رہو سہو، اٹھو بیٹھو، سو جاگو، حالانکہ یہ زمین خود پانی پر ہے، لیکن مضبوط پہاڑوں کے ساتھ اسے ہلنے جلنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس نے راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ سکو۔ اللہ ہی نے آسمان سے ایسے انداز سے بارش برسائی جو کفایت ہو جائے، کھیتیاں اور باغات سرسبز رہیں، پھلیں پھولیں اور پانی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے پینے میں بھی آئے۔ پھر اس بارش میں سے مردہ زمین زندہ کر دی، خشکی تری سے تبدیل ہو گئی، جنگل لہلہا اٹھے، پھل پھول اگنے لگے اور طرح طرح کے خوشگوار میوے پیدا ہو گئے۔ پھر اسے دلیل بنائی مردہ انسانوں کے جی اٹھنے کی، اور فرمایا، اسی طرح اے انسانوں تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، کھیتیاں، پھل پھول، ترکاریاں اور میوے وغیرہ، طرح طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی۔ مختلف قسم کے حیوانات تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، کشتیاں، سمندروں کے سفر کو، چوپائے جانور، خشکی کے سفر کو مہیا کر دیے۔ ان میں سے بہت سے جانوروں کے گوشت تم کھاتے ہو، بہت سے تمہیں دودھ دیتے ہیں، بہت سے تمہاری سواریوں میں کام آتے ہیں، تمہارے بوجھ ڈھوتے ہیں، تم ان پر سواریاں لیتے ہو اور خوب مزے سے ان پر سوار ہوتے ہو۔ اب تمہیں چاہیے کہ جم کر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب تعالیٰ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے کیسے کیسے طاقتور وجود تمہارے قابو میں کر دیے، اور یوں کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ذات والے ہیں جنہوں نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا، اور اگر وہ اسے ہمارے مطیع نہ کرتے تو ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہم میں اتنی طاقت تھی، اور ہم اپنی موت کے بعد اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس آمد و رفت سے اور اس مختصر سفر سے سفر آخرت یاد کرو،
جیسے کہ دنیا کے توشے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے توشے کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا توشہ لے لیا کرو لیکن بہترین توشہ آخرت کا توشہ ہے، اور دنیاوی لباس کے ذکر کے موقع پر اخروی لباس کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا لباس تقوی افضل و بہتر ہے۔ سوار ہونے کی دعائیں، سواری پر سوار ہونے کے وقت کی دعاؤں کی حدیثیں سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ علی بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں پیر رکھتے ہی فرمایا بسم اللہ، جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یعنی تعریف اور شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو پاک ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم خود ایسے نہ تھے کہ اسے اپنے قابو میں کر سکتے، اور ہم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر حج کیے، یعنی پاک ہے آپ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، پس آپ مجھے بخش دیجیے۔ علی بن ربیعہ نے کہا میں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا کہ جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے رب اغفر لی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجیے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر یعنی اللہ اکبر ان دونوں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے، پھر یہ دعا مانگتے اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی، کہ اے اللہ میں آپ سے میرے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، ومن العمل ما ترضى، اور ان اعمال کا جن سے آپ خوش ہو جائیں، اللہم ہون علینا السفر، اے اللہ ہم پر ہمارے سفر کو آسان کر دیجئے، وَأَطْوِ لَنَا الْبُعْدَ، اور ہمارے لیے سفر کی دوری کو لپیٹ لیجئے، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ آپ ہی اس سفر میں میرے ساتھی ہیں، والخلیفۃ فی الاہل، اور اہل و عیال میں میرے نگہبان ہیں اور میرے اہل و عیال کے بھی، اللہم اصحبنا فی سفرنا، اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہو جائیے، واخلفنا فی اہلنا، اور ہمارے گھروں میں ہماری جانشینی فرمائیے۔ اور جب سفر سے رسول اللہ واپس گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے آئبون تائبون انشاء اللہ عابدون لربنا حامدون، یعنی واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، انشاءاللہ عبادتیں کرنے والے اور اپنے رب کی تعریفیں کرنے والے۔ مسند احمد میں ہے ابو لہب خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواری کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے، تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو، پھر اسے اپنے لیے خادم بنا لو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کراتے ہیں۔ ابو لہب کا نام محمد ابن اسود ابن خلف ہے رضی اللہ عنہ۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے، تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے بعض غلاموں کو اللہ کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے برگزیدہ کیا؟ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات کی نمائش میں پلی اور جھگڑے میں ظاہر نہ ہو سکیں؟ انہوں نے اللہ رحمان کی عبادت گزار فرشتوں کو عورتیں قرار دے دیا۔ کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی بات پرس کی جائے گی۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل بچو جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکوں کی خود ساختہ تقسیم۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی اس افتراء اور کذب کا بیان فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باندھ رکھا ہے، جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان مشرکین نے ان میں سے کچھ حصے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے اور اپنے طور پر کہہ دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ اب جو ان کے معبودوں کے نام کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتی ہے۔ کیسی بری ان کی یہ تجویز ہے۔ اسی طرح مشرکین نے لڑکے لڑکیوں کی تقسیم کر کے لڑکیاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جو ان کے خیال میں ذلیل و خوار تھیں، اور لڑکے خود اپنے لیے پسند کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ اے مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز اور حصہ قرار دے لیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بدتمیزی کو دیکھو کہ جب یہ لڑکیوں کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی ہوئی تو منہ بسور لیتا ہے، گویا ایک شرمناک اندوہناک خبر سن لی، کسی سے ذکر تک نہیں کرتا، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، ذرا سا منہ نکل آتا ہے لیکن پھر اپنی حماقت کا مظاہرہ کرنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ یہ خوب مزے کی بات ہے کہ خود جس چیز سے گھبرائیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کریں۔ عورت کی فطری کمزوریاں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں عورتیں جو ناقص سمجھی جاتی ہیں، جن کے نقصانات کی تلافی زیورات اور آرائش سے کی جاتی ہے اور بچپن سے مرتے دم تک وہ بناؤ سنگار کی محتاج سمجھی جاتی ہے، پھر بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے وقت اس کی زبان نہیں چلتی، دلیل نہیں دے سکتی، عاجز رہ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، ایسی چیز کو اللہ تعالی علی اور عظیم کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ظاہری اور باطنی نقصان اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے ظاہری نقصان کو زینت اور زیورات سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ بعض عرب شاعروں کے اشعار ہیں وَمَا الْحُلِيُّ إِلَّا زِينَةً مِّن نَقِيفَةٍ يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحُسْنُ قَصَّرًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا كَحُسْنِكَ لَمْ يُحْتَجْ إِلَىٰ أَن يُزَوَّرًا، یعنی زیورات کمی حسن کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بھرپور حسن و جمال کو زیورات کی کیا ضرورت۔ اور باطنی نقصانات بھی عورت اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے بدلہ نہ لے سکنا نہ زبان سے نہ ہمت سے۔ اس مضمون کو بھی عربوں نے ادا کیا ہے کہ یہ صرف رونے دھونے سے ہی مدد کر سکتی ہے اور چوری چھپے کوئی بھلائی کر سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں سمجھ رکھا ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا جب وہ پیدا ہوئے تو تم اے مشرکو وہاں موجود تھے؟ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری ان باتوں سے بے خبر ہیں، سب ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن تم سے ان کا سوال بھی ہوگا، جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر ان کی مزید حماقت بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں سمجھا، پھر ان کی مورتیاں بنائی اور پھر انہیں پوج رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم نے ان میں حائل ہو جاتے اور ہم انہیں نہ پوج سکتے، بس جبکہ ہم انہیں پوج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم میں اور ان میں حائل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ پوجا غلطی نہیں بلکہ صحیح ہے۔
بس پہلی خطا تو ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، دوسری خطا یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں قرار دیں، تیسری خطا یہ ہے کہ انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی جس پر کوئی دلیل و حجت نہیں، صرف اپنے بڑوں اور اگلوں اور باپ دادوں کی اندھی اور کوری تقلید ہے۔ چوتھی خطا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر مانا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناخوشی ہوتے تو ہمیں اتنی طاقت ہی نہ دیتے کہ ہم ان فرشتوں کی پرستش کریں، اور یہ مشرکین کی کھلی جہالت و غباوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سراسر ناخوش ہے۔ ایک ایک پیغمبر اس کی تردید کرتے رہے، ایک ایک کتاب اس کی برائی بیان کرتی رہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت سے بچو۔ پھر بعض تو ایسے نکلے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور بعض ایسے بھی نکلے جن پر گمراہی کی بات ثابت ہو چکی۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا حشر ہوا۔ اور زخرف کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا الْآيَةِ، یعنی اے نبی آپ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے اپنے سوا دوسروں کی پرستش کی اجازت دی تھی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل تو ان کی بڑی بودی ہے، اور بودی یوں ہے کہ یہ بے علم ہے، باتیں بنا لیتے ہیں اور جھوٹ بول لیتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر قدرت جو ہے اسے نہیں جانتے۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں سے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگرچہ میں اس سے بہت زیادہ مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور اے نبی دیکھ لیجیے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ باپ دادوں کے اندھے مخلص اور ان کا انجام بد، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کا بے دلیل ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کے اس شرک سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے جس سے وہ سند لاتے ہوں؟ یعنی حقیقت میں ایسا نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا الآیہ، یعنی کیا ہم نے ان مشرکین پر ایسا سلطان اتارا ہے جو ان سے شرک کو کہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو نہیں بلکہ شرک کی سند ان کے پاس ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کہ وہ جس دین پر تھے ہم اسی پر ہیں اور رہیں گے۔ امت سے مراد یہاں دین ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس میں بھی امت سے مراد دین ہی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ ہم انہی کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ بس ان کے بے دلیل دعوے کو سنا کر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی روش ان سے اگلوں کی بھی رہی۔ ان کا جواب بھی نبیوں کی تعلیم کے مقابلے میں یہی تقلید کو پیش کرنا تھا۔ اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یعنی ان سے اگلوں کے پاس بھی جو رسول آئے ان کی امتوں نے انہیں بھی جادوگر اور دیوانہ بتلایا،
بس گویا کہ اگلے پچھلوں کے منہ میں یہ الفاظ بھر گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکشی میں یہ سب یکساں ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ گویا یہ معلوم کر لیں اور جان لیں کہ نبیوں کی تعلیم باپ دادوں کی تقلید سے بدرجہ بہتر ہے، تاہم ان کا برا قصد اور ضد اور ہٹ درمی انہیں حق کی قبولیت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بس ایسے اڑیل لوگوں سے ہم بھی ان کی باطل پرستی کا انتقام نہیں چھوڑتے، مختلف صورتوں سے انہیں تہ و بالا کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے قصے مذکور و مشہور ہیں، غور و تأمل کے ساتھ دیکھ پڑھ لو اور سوچ سمجھ لو کہ کس طرح کفار برباد کیے جاتے ہیں اور کس طرح مؤمن نجات پاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس اللہ تعالیٰ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات پر قائم کر گئے تاکہ لوگ باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگی یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اے نبی، کیا آپ کے رب تعالیٰ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب تعالیٰ کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں تو اللہ رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیاوی فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب تعالیٰ کے نزدیک اے نبی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شرک کا خلاف کم کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ قریشی کفار نسب کے اور دین کے اعتبار سے چونکہ خلیل اللہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو، جو اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے باپ اللہ تعالیٰ کے رسول امام الموحدین تھے، انہوں نے کھلے لفظوں میں نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ اپنے سگے باپ آزر سے بھی کہہ دیا کہ مجھ میں تم میں کوئی تعلق نہیں، میں سوائے اپنے سچے اللہ تعالیٰ کے جو میرے خالق اور میرے ہادی ہیں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں، سب سے بے تعلق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ان جرأت حق گوئی اور جوش توحید کا بدلہ یہ دیا کہ کلمہ توحید کو ان کی اولاد نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لیا۔ ناممکن ہے کہ آپ کی اولاد میں اس پاک کلمے کے قائل نہ ہو، انہی کی اولاد اس توحیدی کلمے کی اشاعت کرے گی اور سعید روحیں اور نیک نصیب لوگ اسی گھرانے سے توحید سیکھیں گے۔ غرب اسلام اور توحید کا معلم یہ گھرانہ قرار پایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کفار کفر کرتے رہے اور میں انہیں متاع دنیا دیتا رہا،
یہ اور بہکتے گئے اور اس قدر بدمست بن گئے کہ جب ان کے پاس دین حق اور رسول حق کو آئے تو انہوں نے ہاتھ لگائی کہ کلام اللہ اور معجزات انبیاء جادو ہیں اور ہم ان کے منکر ہیں۔ سرکشی اور ضد میں آ کر کفر کر بیٹھے، عناد اور بغض سے حق کے مقابلے پر اتر آئے اور باتیں بنانے لگے کہ کیوں صاحب، اگر یہ قرآن سچ مچ میں اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تو پھر مکے اور طائف کے کسی رئیس پر، کسی بڑے آدمی پر، کسی دنیاوی وجاہت والے پر کیوں نہ اترا؟ اور بڑے آدمی سے ان کی مراد ولید بن مغیرہ، عروہ بن مسعود، عمیر بن عمرو، عتبہ بن ربیعہ، حبیب بن عمرو ابن عبد یلیل، کنانہ ابن عمرو وغیرہ سے تھی۔ غرض یہ تھی کہ ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے مرتبے کے آدمی پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا رحمت الہی کے یہ لوگ مالک ہیں جو یہ اسے تقسیم کرنے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت، وہ جسے جب جتنا چاہے دیں، پھر کہاں اللہ کا علم اور کہاں تمہارا علم؟ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ رسالت الہی کا حقدار صحیح معنی میں کون ہے۔ یہ نعمت اس کو دی جاتی ہے جو تمام مخلوق سے زیادہ پاک دل ہو، سب سے زیادہ پاک نفس ہو، سب سے بڑھ کر اشرف گھر کا ہو اور سب سے زیادہ پاک اصل کا ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رحمت الہی کے تقسیم کرنے والے کہاں سے ہو گئے؟ اپنی روزیاں بھی ان کے اپنے قبضے کی نہیں، وہ بھی ان میں ہم ہی بانٹتے ہیں، اور فرق و تفاوت کے ساتھ جسے جب جتنا چاہے دیں، جس سے جب جو چاہے چھین لیں۔ عقل و فہم، قوت و طاقت وغیرہ بھی ہماری ہی دی ہوئی ہے، اور اس میں بھی مراتب جدا جانا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے کام لیں، کیونکہ اس کی اسے اور اس کی اسے ضرورت اور حاجت رہتی ہے، ایک ایک کے ماتحت رہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم جو کچھ دنیا میں جمع کر رہے ہو، اس سے رب تعالیٰ کی رحمت بہت ہی بہتر اور افضل ہے۔ ازاں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مال کو میرا فضل اور میری رضامندی کی دلیل جان کر مالداروں کی مثل بن جائیں تو میں تو کفار کو یہ دنیا دوں، اتنی دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں بلکہ ان کی کوٹھوں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، جن کے ذریعے یہ بالا خانوں پر پہنچتے، اور ان کے دروازے، ان کے بیٹھنے کے تخت بھی چاندی کے ہوتے اور سونے کے بھی۔ میرے نزدیک دنیا کوئی قدر کی چیز نہیں، یہ فانی ہے، زائل ہونے والی ہے، اور ساری مل جائے جب بھی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ان لوگوں کی اچھائیوں کے بدلے انہیں یہی مل جاتے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، برتنے برتانے میں کچھ سہولتیں بہن پہنچ جاتی ہیں۔ آخرت میں تو محض خالی ہاتھ ہوں گے، ایک نیکی باقی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ وہاں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور مخصوص رحمتیں جو انہیں ملیں گی، ان میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔ چنانچہ جب عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آپ کے بالا خانے میں گئے اور رسول اللہ نے اس وقت اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کر رکھا تھا تو دیکھا کہ رسول اللہ ایک چٹائی کے ٹکڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان رسول اللہ کے جسم مبارک پر نمایاں ہے، تو رو دیے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ ہے قیصر و کسریٰ، کس آن بان اور کس شوکت و شان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے رسول ہو کر کس حال میں ہیں؟ رسول اللہ یا تو تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے یا فوراً تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم شک میں ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں جلدی سے انہیں یہی دنیا میں مل گئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اے ابن خطاب، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت؟ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو نہیں، یہ دنیا میں ان کے لیے ہے یعنی کفار و مشرکین کے لیے، اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں یعنی مسلمانوں کے لیے۔ اور دنیا میں یہ ان کے لیے یوں ہے کہ رب تعالیٰ کی نظروں میں دنیا ذلیل و خوار ہے۔ ترمذی وغیرہ کی ایک حسن صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتے۔
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، وہ انہیں راہ راست سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ راہ یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تمہارا سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا. کیا پس اے نبی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ ہم اگر آپ کو یہاں سے لے کر بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں، یقیناً ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. بس جو وحی آپ کی جانب اے نبی کی گئی آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیے، یقین مانیے کہ آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے. اور ہمارے ان نبیوں کا حال معلوم کرو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اے نبی بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن سے عبادت کی جائے. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ. ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کے ذکر سے غفلت و بے رغبتی کرے اس پر شیطان قابو پا لیتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے. آنکھ کی بینائی کی کمی کو عربی زبان میں غش فی العین کہتے ہیں. یہی مضمون قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیتوں میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ الآیہ، یعنی جو شخص ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد مخالفت رسول کر کے مؤمنوں کی راہ کے سوا اور راہ کی پیروی کرے ہم اسے وہی چھوڑ دیں گے اور جہنم واصل کریں گے جو بڑی بری جگہ ہے. اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی کج کر دیے. اور سورہ حامی سجدہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ الْآیَةِ، یعنی ان کے جو ہم نشین ہم نے مقرر کر دیے ہیں وہ ان کے آگے پیچھے کی چیزوں کو زینت والی بنا کر انہیں دکھاتے ہیں. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے غافل لوگوں پر شیطان اپنا قابو کر لیتا ہے اور انہیں راہ اللہ سے روکتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال جما دیتا ہے کہ ان کی روش بہت اچھی ہے، یہ بالکل صحیح دین پر قائم ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور معاملہ کھل جائے گا تو اپنے اس شیطان سے جو اس کا ساتھی دنیا میں بنا رہا تھا براءت اور بیزارگی ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب میں ہے. یہاں باعتبار غلبے کے مشرقین یعنی دو مشرقوں کا لفظ کہہ دیا گیا ہے، جیسے سورج چاند کو قمرین یعنی دو چاند کہہ دیا جاتا ہے اور ماں باپ کو ابوین یعنی دو باپ کہہ دیا جاتا ہے. ایک قرات میں جاءنا بھی ہے، یعنی شیطان اور یہ غافل انسان دونوں جب ہمارے پاس بروز قیامت آئیں گے. سعید جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کے اپنی قبر سے اٹھتے ہی شیطان آ کر اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتا ہے، پھر جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی دونوں کو ساتھ ڈالا جاتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم میں تم سب کا جمع ہونا اور وہاں کے عذابوں میں سب کا شریک ہونا تمہارے لیے نفع دینے والا نہیں. اس کے بعد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں
کہ ازلی بحروں کے کان میں اے نبی آپ ہدایت کی صدا نہیں ڈال سکتے، مادر زادے اندھوں کو آپ راہ نہیں دکھا سکتے، سری گمراہی میں پڑے ہوئے آپ کی ہدایت نہیں قبول کر سکتے۔ یعنی آپ پر ہماری جانب سے یہ فرض نہیں کہ خواہ مخواہ ہر شخص مسلمان ہو ہی جائے۔ ہدایت آپ کے قبضے کی چیز نہیں، جو حق کی طرف کان ہی نہ لگائے، جو سیدھی راہ کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھائے، جو بہکے اور اسی میں خوش رہے۔ تو آپ کو ان کی بابت اتنا کیوں خیال ہے؟ آپ پر ضروری کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ ہدایت و بلالت ہمارے ہاتھ کی چیزیں ہیں، ہم عادل و انصاف پرور ہیں، ہم حکیم ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، تم تنگ دل نہ ہو جایا کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ہم آپ کو اے نبی یہاں سے لے جائیں، پھر بھی ہم ان ظالموں سے بدلہ لیے بغیر تو رہیں گے نہیں، یا اگر ہم آپ کو آپ کی آنکھوں کے وہ دکھا دیں جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے تو ہم اس سے عاجز نہیں۔ غرض اس طرح اور اس طرح دونوں صورتوں میں کفار پر عذاب تو آئے گا ہی، لیکن پھر وہ صورت پسند کی گئی جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زیادہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت نہ کیا جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو مغلوب نہ کر دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر دی، آپ ان کی جانوں اور مالوں اور ملکتوں کے مالک نہ بن گئے۔ یہ تو ہے تفسیر سدی رحمہ اللہ وغیرہ کی، لیکن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے اور انتقام باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آپ کی امت میں زندگی میں وہ معاملات نہ دکھائے جو آپ کو ناپسند تھے، بجز رسول اللہ کے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سامنے ان کی امتوں پر عذاب آئے۔ صحیح مسلم نیز مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے بچاؤ کا سبب ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر مصیبت آ جائے گی۔ میں اپنے اصحاب کا ذریعہ امن ہوں، میرے جانے کے بعد میرے اصحاب پر وہ آ جائے گا جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قرآن اے نبی آپ پر نازل کیا گیا ہے جو سراسر حق و صدق ہے، جو حقانیت کی سیدھی اور صاف راہ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ اسے مضبوطی کے ساتھ لیے رہیے، یہی جنت نعیم اور راہ مستقیم کا رہبر ہے۔ اس پر چلنے والا، اس کے احکام کو تھامنے والا بہک اور بھٹک نہیں سکتا۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، یعنی شرف اور بزرگی ہے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر یعنی خلافت اور امامت قریش میں ہی رہے گا، جو ان سے جھگڑے گا اور چھینے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائیں گے جب تک دین کو قائم رکھیں۔ اس لیے بھی آپ کی شرافت قومی اس میں ہے کہ قرآن رسول اللہ کی زبان عربی میں اترا ہے، لغت قریش میں ہی نازل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اسے یہی سمجھیں گے، انہیں لائق ہے کہ سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمل بھی انہی کا اس پر رہے۔ بالخصوص اس میں بڑی بھاری بزرگی ہے ان مہاجرین کرام رضی اللہ عنہم کی جنہوں نے اول سبقت کر کے اسلام قبول کیا اور ہجرت میں بھی سب سے پیش رہے اور جو ان کے قدم بقدم چلے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے بھی لیے گئے ہیں۔ اس صورت میں یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے اس کا نصیحت ہونا دوسروں کے لیے نصیحت نہ ہونے کے معنی میں نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یعنی بالیقین ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اے نبی آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ہوشیار کر دیں۔ غرض نصیحت قرآنی رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے، کنبے والوں کو، قوم کو اور دنیا کے کل لوگوں کو شامل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے اے کافروں اور مشرکوں ان قریب سوال ہوگا کہ کہاں تک کلام اللہ پر عمل کیا اور کہاں تک اسے مانا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اے آخر الزماں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ کل انبیاء علیہم السلام کے دعوت ناموں کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے توحید پھیلائی اور شرک کو مٹایا، جیسے خود قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہ کرو۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأت میں یہ آیت اس طرح ہے وَاسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُولَنَا، بس یہ مثل تفسیر کے ہے نہ کہ تلاوت کے، واللہ اعلم۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ ان سے دریافت کر لیجیے جن میں آج سے پہلے ہم اپنے اور رسولوں کو بھیج چکے ہیں۔ عبدالرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبیوں سے پوچھ لیجیے، یعنی معراج والی رات کو جبکہ انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع تھے کہ ہر نبی توحید سکھانے اور شرک مٹانے کی ہی تعلیم لے کر ہماری جانب سے مبعوث ہوتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ جب ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وہ کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام دلائل و براہین کے ساتھ فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول و نبی بنا کر فرعون اور اس کے امراء اور اس کی رعایا نیز قبطیوں اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید سکھائیں اور شرک سے بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے بھی عطا فرمائے جیسے کہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، لکڑی کا اژدہا بن جانا وغیرہ، لیکن فرعونیوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی قدر نہ کی بلکہ تکذیب کی اور تمسخر اڑایا، یعنی جھٹلایا اور مذاق اڑانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تاکہ انہیں عبرت بھی ہو اور نبوت موسیٰ پر دلیل بھی ہو۔ پس طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، میڈک آئے اور کھیت مال جان پھل وغیرہ کی کمی میں مبتلا ہوئے۔ جب کوئی عذاب آتا تو تلملا اٹھتے، موسیٰ علیہ السلام کی خوش آمد کرتے، انہیں رضامند کرتے، اس سے قول و قرار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، عذاب ہٹ جاتا، پھر سرکشی پر اتر آتے، پھر عذاب آتا، پھر یہی ہوتا۔ ساحر یعنی جادوگر سے وہ بڑا عالم مراد لیتے تھے۔ ان کے زمانے کے علماء کا یہی لقب تھا اور انہی لوگوں میں علم تھا، اور ان کے زمانے میں یہ علم مذموم نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پس ان کا موسیٰ علیہ السلام کو اے جادوگر کہہ کر خطاب کرنا بطور عزت کے تھا، اعتراض کے طور پر نہ تھا، کیونکہ انہیں تو اپنا کام نکالنا تھا۔ ہر بار اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے، پھر جب عذاب ہٹ جاتا تو وعدہ شکنی کرتے اور قول و قرار توڑ دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ اس آیت میں ان پر اللہ کی جانب سے بھیجے جانے والے ان مختلف عذابوں نیز موسیٰ علیہ السلام کے ان کے حق میں دعا کے بعد ان عذابوں کے ٹل جانے پر پھر ان فرعونیوں اور ان کے لشکر والوں کے سرکشی پر اور نافرمانی پر اتر آنے کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس یعنی موسیٰ کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟
فرعون نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اسی کی مان لی. یقیناً یہ سارے ہی بے حکم لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا. بس ہم نے گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. فرعون کا تکبر اور سرکشی اور اس کا انجام بد. فرعون کی سرکشی اور خود بینی بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے ان میں ڈینگ لی اور کہا، کیا میں تنہا ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے باغات اور محلات میں نہریں جاری نہیں؟ کیا تم میری عظمت و سلطنت کو دیکھ نہیں رہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقیر اور بالکل کمزور ہیں. کلام پاک میں اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا، فرعون نے جمع کر کے سب سے کہا، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں کے اور وہاں آخرت کے عذابوں میں گرفتار کیا. معنی میں بلکہ ہے. بعض قاریوں کی قرات انا بھی ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ قرات صحیح ہو جائے تو معنی تو بالکل واضح اور صاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قرات تمام شہروں کی قرات کے خلاف ہے. سب کی قرات استفہام کا ہے. حاصل یہ ہے کہ فرعون ملعون اپنے آپ کو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر و برتر بتا رہا ہے، اور یہ دراصل اس ملعون فرعون کا جھوٹ ہے. فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو مہین کے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا تو اس کا معنی ہے یہ حقیر، ضعیف، بے مثال، بے شان ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو صاف بولنا بھی نہیں جانتا. یہ فرعون کا قول ہے. اس موسیٰ کا کلام بھی فصیح نہیں، وہ اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا. بعض کہتے ہیں بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ایک آگ کا انگارہ رکھ لیا تھا جس کا اثر زبان پر باقی رہ گیا تھا. یہ بھی فرعون کا مکر، جھوٹ اور دجل ہے. موسیٰ علیہ السلام صاف گو، صحیح کلام کرنے والے، ذی عزت، بارعب و وقار تھے، لیکن چونکہ یہ ملعون فرعون اپنی کفر کی آنکھ سے نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا، اس لیے اسے یہی دکھتا تھا. حقیقتاً ذلیل اور غبی، بے وقوف اور احمق خود فرعون تھا. گو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بوجہ اس انگارے کے جسے بچپن میں منہ میں رکھ لیا تھا کچھ لکنت تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور آپ کی زبان کی گرہ کھل گئی تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی اپنا مدعا سمجھا سکیں. اور اگر مان لیا جائے کہ تاہم کہ کچھ باقی رہ گئی تھی، کیونکہ دعائے کلیم موسیٰ علیہ السلام میں اتنا ہی تھا کہ اے اللہ میری زبان کی اس قدر گرہ کھول دیجئے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جیسا بنا دیا وہ ویسا ہے، اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ دراصل فرعون ایک کلام بنا کر، ایک مسودہ گھڑ کر اپنی جاہل رعایا کو بھڑکانا اور بہکانا چاہتا تھا. دیکھیے وہ آگے چل کر کہتا ہے فرعون یعنی اپنی قوم والوں سے کہ کیوں بھائی اس موسیٰ پر آسمان سے ہن کیوں نہیں برستا؟ مالداری تو اسے اتنی ہونی چاہیے کہ ہاتھ سونے سے پر ہوں، لیکن یہ تو محض مفلس ہے. اچھا یہ بھی نہیں تو اللہ اس کے ساتھ فرشتے ہی کر دیتے جو کم از کم ہمیں باور کرا دیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. غرض ہزار جتن کر کے لوگوں کو فرعون نے بیوقوف بنا لیا اور انہیں اپنا ہم خیال اور ہم سکون کر لیا. یہ خود فاسق و فاجر تھے. فسق و فجور کی پکار پر فوراً ریٹ گئے. پس جب ان کا پیمانہ جھلک گیا اور انہوں نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی اور رب تعالیٰ کو خوب ناراض کر دیا، تو پھر الہی کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا اور اگلے پچھلے سارے کرتوت پکڑ لیے گئے. جہاں ایک ساتھ پانی میں غرق کر دیے گئے وہاں جہنم میں جلتے بھلکتے رہیں گے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اچانک موت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ایماندار پر یہ تخفیف ہے اور کافر پر حسرت ہے. پھر آپ نے اسی آیت کو پڑھ سنایا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتقام غفلت کے ساتھ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نمونہ بنا دیا کہ ان کے لیے کام کرنے والے ان کے انجام کو دیکھ لیں، اور یہ مثال یعنی باعث عبرت بن گئے کہ پیچھے ان کے واقعات میں غور کریں اور اپنا بچاؤ ڈھونڈیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اس سے اے نبی آپ کی قوم پکار اٹھی اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. آپ سے پہلے اے نبی ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا. اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے. پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے اور کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اللہ کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مشرکین کے کون سے معبود جہنمی ہیں؟ یصدون کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، نیز عکریمہ اور ضحاک رحمہم اللہ نے کیے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے، یعنی اس سے انہیں تعجب معلوم ہوا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھبرا کر بول پڑے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے منہ پھیرنے لگے. اس کی وجہ جو امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ وغیرہ قریشیوں کے پاس تشریف فرما تھے، جو نبر ابن الحارث بھی آ گیا اور رسول اللہ سے کچھ باتیں کرنے لگا جس میں وہ لاجواب ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 کی تلاوت کی اور کئی آیتوں تک پڑھ کر سنائی، یعنی تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں عبداللہ ابن زبعرہ تمیمی آیا تو ولید ابن مغیرہ نے اس سے کہا کہ نبر ابن الحارث تو ابن عبد المطلب سے ہار گیا اور بالآخر ابن عبد المطلب ہمیں اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن کہتے ہوئے چلے گئے. اس نے کہا اگر میں ہوتا تو خود انہیں لاجواب کر دیتا. جاؤ ذرا ان سے پوچھو تو کہ جب ہم اور ہمارے سارے معبود دوزخی ہیں تو لازم آیا کہ سارے فرشتے اور عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں، کیونکہ ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں، یہود عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا ہاں یہ جواب بہت ٹھیک ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور ہر وہ شخص جو اپنی عبادت اپنی خوشی کرائے، یہ دونوں عابد معبود جہنمی ہیں. فرشتوں یا نبیوں نے نہ اپنی عبادت کا حکم دیا نہ وہ اس سے خوش. ان کے نام سے دراصل یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، وہی انہیں شرک کا حکم دیتا ہے اور یہ اسے بجا لاتے ہیں. اس پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 ان الذین سبقت نازل ہوئی، یعنی عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام اور ان کے علاوہ جن احبار و رہبان کی پرستش یہ لوگ کرتے ہیں اور خود وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تھے، شرک سے بیزار اور اس سے روکنے والے تھے، اور ان کے بعد ان گمراہوں جاہلوں نے انہیں معبود بنا لیا تو وہ محض بے قصور ہیں. اور فرشتوں کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں مان کر پوچھتے تھے. ان کی تردید میں اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سے کئی آیتوں تک نازل ہوئی اور ان کے اس باطل عقیدے کی پوری تردید کر دی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو جواب دیا تھا جس پر مشرکین خوش ہوئے تھے، یہ آیتیں اتری
کہ تیرے اس قول کو سنتے ہی معبودان باطل بھی اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے جھٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو پیش کر دیا، اور یہ سنتے ہی مارے خوشی کے رسول اللہ کی قوم کے مشرک اچھل پڑے اور بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے لگے کہ ہم نے دبا لیا۔ ان سے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے اپنی یا کسی اور کی پرستش نہیں کرائی، وہ تو خود برابر ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لگے رہے، اور ہم نے بھی انہیں اپنی بہترین نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان کے ہاتھوں جو معجزات دنیا کو دکھائے وہ قیامت کی دلیل تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ مشرکین نے اپنے معبودوں کا جہنمی ہونا رسول اللہ کی زبانی سن کر کہا کہ پھر آپ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی جواب ان مشرکین کے پاس نہ رہا تو کہنے لگے واللہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا ہے ہم بھی انہیں رب مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو صرف بکواس ہے، کھسیانہ ہو کر بے جوڑ باتیں کہنے لگے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، مجھ سے کسی نے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، میں نہیں جانتا کہ کیا ہر ایک اسے جانتا ہے یا نہ جان کر پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اور باتیں بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ مجلس ختم ہوئی اور آپ چلے گئے۔ اب ہمیں بڑا افسوس ہونے لگا کہ وہ آیت پھر بھی رہ گئی اور ہم میں سے کسی نے دریافت ہی نہ کیا۔ اس پر ابن عقیل انصاری کے مولا ابو یحییٰ نے کہا کہ اچھا کل صبح جب ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائیں گے تو میں پوچھ لوں گا۔ دوسرے دن جو آئے تو میں نے ان کی کل کی بات دہرائی اور اسے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش سے فرمایا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی جاتی ہو اور اس میں خیر ہو۔ اس پر قریش نے کہا کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ نہیں مانتے؟ پھر اس کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خیر سے خالی ہے؟ اس پر یہ آیتیں اتری کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ لوگ ہنسنے لگے۔ وہ قیامت کا علم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قیامت کے دن سے پہلے نکلنا یعنی آسمان سے اترنا۔ ابن ابی حاتم میں بھی یہ روایت پچھلے جملے کے علاوہ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس قول کا کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بچوانا چاہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں الہذا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مناظرہ نہیں بلکہ مجادلہ اور مکابرہ ہے، یعنی بے دلیل جھگڑا اور بے وجہ حجت بازی ہے۔ خود یہ جانتے ہیں کہ نہ یہ مطلب ہے نہ ہمارا اعتراض اس پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو آیت میں لفظ ماں ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے ہے، دوسرے یہ کہ آیت میں خطاب کفار قریش سے ہے جو بت پرست تھے اور انداز کو بتوں اور پتھروں کو پوجتے تھے۔ وہ مسیح اسلام کے پجاری نہ تھے جو یہ اعتراض برمحل مانا جائے۔ پس یہ صرف جدل ہے، یعنی وہ بات کہتے ہیں جس کے غیر صحیح ہونے کو ان کا اپنا دل بھی جانتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتی جب تک بے دلیل حجت بازی ان میں نہ آ جائے۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جن پر نبوت اور رسالت کا انعام باری تعالیٰ ہوا تھا، اور انہیں قدرت باری تعالیٰ کی ایک نشانی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے جانشین بنا کر فرشتوں کو اس زمین میں آباد کر دیتے، یا یہ کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہو یہی بات ان فرشتوں میں کر دیتے۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی بجائے تمہارے زمین کی آبادی فرشتوں سے ہوتی۔ اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب جو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں، اور اس سے بھی زیادہ دور کی بات یہ ہے کہ بقول قتادہ، حسن بصری اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہاں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ یہ دونوں قول غلط ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ضمیر عائد ہے یعنی لوٹتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے کہ اوپر سے ہی آپ علیہ السلام کا بیان چلا آ رہا ہے، اور یہ واضح رہے کہ مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے
آسمان کی طرف سے زمین کی جانب نازل ہونا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پھر قیامت کے دن یہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس مطلب کی پوری وضاحت اسی آیت کی دوسری قرات سے ہوتی ہے جس میں ہے إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نشان اور علامت ہے قیامت کے قائم ہونے کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشان ہے قیامت کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آنا مراد ہے۔ اسی طرح روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور یہی مروی ہے ابو العالیہ، ابو المالک، اکرمہ، حسن قتادہ، وحاق رحمہم اللہ وغیرہ سے، اور متواتر احادیث میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے امام اور انصاف کرنے والے بادشاہ ہو کر نازل ہوں گے، بس تم قیامت کا ہونا یقینی جانو، اس میں شک و شبہ نہ کرو، اور جو خبریں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میری تابعداری کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں صحیح راہ کی اور میری واجب الاتباع سے روک دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں حکمت یعنی نبوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور دینی امور میں جو اختلافات تم نے ڈال رکھے ہیں میں اس میں جو حق ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں اور یہی قول بہتر اور پختہ ہے۔ پھر امام صاحب نے ان لوگوں کے قول کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ بعض کا لفظ یہاں پر کل کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل میں لبیب شاعر کا ایک شعر پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی بعض سے مراد قائل کا خود اپنا نفس ہے نہ کہ سب نفس۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے شعر کا جو مطلب بیان کیا ہے یہ بھی ممکن ہے۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت گزاری کرو، جو لایا ہوں اسے مانو، یقین مانو کہ تم سب اور خود میں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کی عبادت ہم سب پر فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، شریک سے پاک ہیں، بس یہی توحید کی راہ مستقیم ہے۔ اب لوگ آپس میں متفرق ہو گئے، بعض تو کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہی کہتے تھے اور یہی حق والی جماعت تھی، اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے ان دونوں دعووں سے کہ عیسیٰ خود اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں بالکل پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے لیے خرابی ہے، قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب اور دردناک سزائیں ہوں گی۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ یہ کافر لوگ تو صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج نہ تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری جوڑ کے لوگ حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں سب وہاں ہوگا، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن غیر اللہ کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کا کسی کو صحیح وقت تو معلوم نہیں، وہ اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی۔ اس وقت گو نادم ہو، پشیماں ہو، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ یہ گو اس کے آنے کو ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہ صرف ممکن بلکہ یقیناً آنے والی ہے، اور اس وقت کا یہ اس کے بعد کا کوئی عمل کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔ اس دن تو جن کی دوستیاں غیر اللہ کے لیے تھیں وہ سب دشمنیوں سے بدل جائیں گی، ہاں جو دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی وہ باقی اور دائم رہے گی۔ جیسے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے بتوں سے جو دوستیاں کر رکھی ہیں یہ صرف دنیا کے رہنے تک ہی ہیں، قیامت کے دن تو ایک دوسرے کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی نہ ہوگا جو تمہاری امداد پر آئے۔ ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو ایماندار جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، فلاں شخص میرا دلی دوست تھا جو مجھے آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، بس اے اللہ آپ اسے راہ حق پر ثابت قدم رکھیے، یہاں تک کہ اسے بھی آپ وہ دکھائیے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، اور اس سے بھی آپ اسی طرح راضی ہو جائیں جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا، اس کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو تو بہت ہنستا اور بالکل آزادانہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو، پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا۔ دو کافر جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے، باری تعالیٰ فلاں شخص میرا دوست تھا، آپ کی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا، برائیوں کی رغبت دلاتا تھا، بھلائیوں سے روکتا تھا اور آپ کی ملاقات نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتا تھا، بس آپ اسے میرے بعد ہدایت نہ کرنا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھا، اور اس پر بھی آپ اسی طرح ناراض ہو جائیے جس طرح مجھ پر غضبناک ہوئے۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو، تو ہر ایک کہتا ہے، تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی۔ پھر فرمایا کہ ان متقین سے روز قیامت میں کہا جائے گا کہ تم غم و ہراس سے دور رہو، ہر طرح سے امن و چین سے رہو سہو، یہ ہے تمہارے ایمان و اسلام کا بدلہ، یعنی باطن میں یقین و اعتقاد کامل اور ظاہر میں شریعت پر عمل۔ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو سب کے سب گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے میرے بندو، آج کے دن نہ تم پر خوف ہے نہ ہراس، تو سارے کے سارے اسے عام سمجھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وہی منادی کہے گا، وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے تھے اور جسم سے نیک کام کیے تھے، اس وقت سوائے سچے پکے مسلمانوں کے باقی سب مایوس ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تم جیسے نعمت و سعادت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ روم میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ چاروں طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذذ و مرغن خوش ذائقہ مرغوب کھانوں کی کشتیاں، رکابیاں اور قابیں پیش ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے غلمان ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے۔ تشتہیہ الانفس اور تشتہی الانفس دونوں قرأتیں ہیں، یعنی اہل ایمان جنتیوں کو مزید اور خوش بو والے، اچھی رنگت والے من مانے کھانے پینے ملیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے ادنا مرتبے کے جنتی کے بالا خانے کی 7 منزلیں ہوں گی، یہ 6 منزل میں ہوگا اور اس کے اوپر 7ویں ہوگی۔ اس کے 30 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے طعام و شراب پیش کریں گے۔
ہر ایک میں الگ الگ قسم کا عجیب و غریب اور نہایت لذیذ کھانا ہوگا، اول سے آخر تک اسے کھانے کی اشتہا ویسے ہی رہے گی۔ اسی طرح 300 سونے کے پیالوں اور کٹوروں اور گلاسوں میں اسے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، وہ بھی ایک سے ایک سوا ہوگی۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تمام جنتیوں کی دعوت کروں، سب بھی اگر میرے ہاں کھا جائیں تو بھی میرے کھانے میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس کی بہتر بیویاں حور عین میں سے ہوں گی اور دنیا کی اور بیویاں الگ ہوں گی، ان میں سے ایک ایک میل بھر کی جگہ میں بیٹھے گی۔ یہ روایت صفت الجنہ لأبی نعیم میں بھی موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں بھی ہمیشہ والی ہیں اور تم بھی یہاں ہمیشہ ہی رہو گے، نہ موت آئے، نہ گھاٹا آئے، نہ جگہ بدلے، نہ تکلیف پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و احسان جتلاتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا بدلہ میں نے اپنے وسیع رحمت سے تمہیں یہ دیا، کیونکہ کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، البتہ جنت کے درجوں میں تفاوت جو ہوگا یعنی فرق، وہ نیک اعمال کے تفاوت یعنی فرق کی وجہ سے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم میں سے دیکھیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کرتے ہوتے تو میں بھی متقیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر ایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں سے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم خود اپنے طور پر راہ راست کے حاصل کرنے پر قادر نہ تھے، اگر اللہ تعالیٰ خود ہماری رہنمائی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، بس کافر مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اور مومن کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا۔ یہی فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس جنت کے وارث تم بسبب اپنے اعمال سے بنائے گئے ہو۔ کھانے پینے کے ذکر کے بعد اب اللہ نے میووں اور ترکاریوں کا بیان کیا کہ یہ بھی بکثرت مرغوب طبع انہیں ملیں گی، جس قسم کی یہ چاہیں اور ان کی خواہش ہو، غرض بھرپور نعمتوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضامندی کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک داروغ جہنم، آپ کے رب تعالی ہمارا کام ہی تمام کر دیں۔ مالک داروغ جہنم کہیں گے کہ تمہیں تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم ہی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنمی موت کی تمنا کریں گے۔ گزشتہ آیتوں میں چونکہ نیک لوگوں کا حال بیان ہوا تھا، اس لیے یہاں بدبختوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ گنہگار جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک گھڑی بھر بھی انہیں ان عذابوں میں تخفیف نہ ہوگی اور اس میں وہ نا امید محض ہو کر پڑے رہیں گے، ہر بھلائی سے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ہم ظلم کرنے والے نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی جان پر آپ ہی ظلم کیا۔ ہم نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، حجت قائم کر دی، لیکن یہ اپنی سرکشی سے، عصیان سے، طغیان سے باز نہ آئے، اس پر یہ بدلہ پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جہنمی مالک یعنی داروغ جہنم کو پکاریں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، یہ موت کی آرزو کریں گے تاکہ عذاب سے چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها۔
یعنی نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یعنی وہ بدبخت اس نصیحت سے علیحدہ ہو جائے گا جو بڑی سخت آگ میں پڑے گا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ پر جب یہ داروغ جہنم سے نہایت لجاجت سے کہیں گے کہ آپ ہماری موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیجیے، تو وہ جواب دیں گے کہ تم اسی جہنم میں پڑے رہنے والے ہو، مرو گے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکث 1000 سال ہے، یعنی نہ مرو گے، نہ چھٹکارا پاؤ گے، نہ بھاگ سکو گے۔ پھر ان کفار و مشرکین کی سیاہ کاری بیان ہو رہی ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے حق کو پیش کر دیا، واضح کر دیا، تو انہوں نے اسے ماننا تو ایک طرف اس سے نفرت کی، ان کی طبیعت ہی اس طرف مائل نہ ہوئی، حق اور حق والوں سے نفرت کرتے رہے، اس سے رکتے رہے، ہاں ناحق کی طرف مائل رہے، ناحق والوں سے ان کی خوب بنتی رہی۔ بس تم اپنے نفس کو ہی ملامت اور کوسو اور اپنے اوپر ہی افسوس کرو، لیکن آج کا افسوس بھی بے فائدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدترین مکر اور زبردست داؤ کھیلنا چاہا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اس طرح مکر کیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ مشرکین حق کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کی ہیلا سازیاں کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دھوکے نہیں رکھا، اور اس کا وبال جب تک ان کے سروں پر نہ آ گیا ان کی اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کافروں کا گمان ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور خفیہ سرگوشیاں نہیں سن رہے؟ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے، ہم تو ان کے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد للحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کے رب اللہ تعالی جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہیں۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والے اور پورے علم والے ہیں، اور وہ بہت برکتوں والے ہیں جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر اے نبی آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ اے نبی ان سے منہ پھیر لیجئے اور رخصتانہ سلام کہہ دیجئے، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سامعین بلاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور کفار کی حد دھرمی کا بیان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو مجھے سر جھکانے میں کیا تأمل ہے؟ نہ میں اللہ کے فرمان سے سرتابی کروں نہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے مانتا اور اس کا اقرار کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں جس کا کوئی ہمسر اور جس کا کوئی کفو ہو، یعنی برابر کا۔ یاد رہے کہ بطور شرط کے جو کلام وارد کیا جائے اس کا وقوع ضروری نہیں بلکہ امکان بھی ضروری نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا
لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الآیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی خواہش کرتے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت یعنی اکیلے تنہا تنہا سچے معبود ہونا اور سب پر غالب ہونا اس بات کے بالکل خلاف اور منافی ہے۔ بعض مفسرین نے عابدین کے معنی انکاری کے بھی کیے ہیں، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عابدین نون سے مراد یہاں اول الجاحدین ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو سب سے پہلا انکار کرنے والا میں ہی ہوتا، اور یہ عابدہ یعبدو کے بعد سے ہے، اور جو عبادت کے معنی میں ہوتا ہے وہ عبدہ یعبدو سے ہوتا ہے۔ اسی کی شہادت یعنی گواہی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت کے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، یعنی سزا میں پتھر مار کر اس کو ختم کر دینے کا حکم دیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یعنی حمل کی اور دودھ چھٹائی کی مدت 2.5 سال کی ہے، اور جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑانے کی مدت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کا انکار نہ کر سکے اور فوراً آدمی بھیجا کہ اس عورت کو واپس کرو۔ یہاں بھی لفظ عابدہ ہے، یعنی انکار نہ کر سکے۔ ابن وہب کہتے ہیں عابدہ کے معنی نہ ماننا، انکار کرنا ہے۔ شاعر کے شعر میں بھی عابدہ انکار کے اور نہ ماننے کے معنی میں ہے، لیکن اس قول میں نظر ہے، اس لیے کہ شرط کے جواب میں یہ کچھ ٹھیک طور پر لگتا نہیں۔ اسے ماننے کے بعد مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر رحمان کی اولاد ہے تو میں پہلے انکاری ہوں، اور اس میں کلام کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرط کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول بھی ہے۔ تو اب مضمون کلام یہ ہوگا کہ چونکہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، پس میں اے لوگوں اس کا پہلا گواہ ہوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام عرب کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی نہ رحمان کی اولاد نہ میں اس کا قائل و عابد۔ ابو صخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی اللہ کا عابد ہوں کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور میں اللہ کی توحید کو ماننے میں بھی آگے ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا پہلا عبادت گزار ہوں اور موحد ہوں اور تمہاری تکذیب کرنے والا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں پہلا انکاری ہوں۔ یہ دونوں لغت ہیں عابد اور اول ہی زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے کہ یہ شرط و جزا ہے، لیکن ہے یہ ممتنع اور محال محض ناممکن۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اسے پہلے مان لیتا کہ اس کی اولاد ہے، لیکن وہ تو اس سے بالکل پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کو نافیہ بتلاتے ہیں ان کے قول کی تردید کرتے ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کے خالق اس بات سے بالکل پاک اور بہت دور ہے اور بالکل منزہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ کے جیسا نہ کوئی ہے اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد اور بیوی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جہالت میں غور دکھاتے چھوڑ دیجیے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول رہنے دیجیے۔ اسی غفلت میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس وقت اپنا انجام معلوم کر لیں گے۔ پھر ذات حق کی بزرگی اور عظمت اور جلال کا مزید بیان ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ کے سامنے پست و عاجز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ وہی ہے، یعنی زمین میں جو اللہ ہے وہی آسمان میں ہے، اور جو آسمان میں ہے وہی زمین میں ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں۔ ہر پوشیدگی اور ظاہر کو اور تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ وہ سب کے خالق و مالک، سب کے رچانے اور بنانے والے، سب پر حکومت و سلطنت رکھنے والے، بڑی برکتوں والے ہیں۔ وہ تمام عیبوں سے، کل نقصانات سے پاک ہیں۔ وہ سب کے مالک ہیں، بلندی اور عظمتوں والے ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کے حکم کو ٹال سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی بدل سکے۔ ہر ایک پر قابض وہی ہے، ہر ایک کام اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ قیامت کے آنے کے وقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت کا علم نہیں۔
सारी मखलूक अल्लाह ही की तरफ लौटाई जाएगी, वो हर एक को अपने अपने अमाल का पूरा पूरा बदला देंगे। फिर आगे इरशाद होता है कि ऐ नबी, इन काफिरों के माबूदान बातिल जिन्हें ये अपना सिफारिशी ख्याल किए बैठे हैं, इनमें से कोई भी सिफारिश के लिए आगे बढ़ नहीं सकता। किसी की शफाअत यानी सिफारिश इन्हें काम न आएगी। इसके बाद का इस्तिस्ना मुनक़ता है, यानी लेकिन जो शख्स हक़ का इकरारी और शाहिद हो और वो खुद भी बसीरत व बसारत पर यानी इल्म व मारिफत वाला हो, उसे अल्लाह ताला के हुक्म से नेक लोगों की शफाअत कारआमद होगी। इनसे अगर ऐ नबी आप पूछें कि इनके खालिक कौन है, तो ये इकरार करेंगे कि अल्लाह ताला ही है। अफसोस के पैदा करने वाले उसी अकेले अल्लाह ताला को मानने के बावजूद भी फिर इबादत दूसरों की भी करते हैं, जो महज मजबूर और बिल्कुल बेकुदरत है, और कभी अपनी अकल को काम में नहीं लाते कि जब पैदा उसी अकेले अल्लाह ने किया तो हम दूसरे की इबादत क्यों करें। जहालत व गबावत, कुल ज़हनी और बेवकूफ़ी इतनी बढ़ गई है कि ऐसी सीधी सी बात मरते दम तक समझ में न आई, बल्कि समझाने से भी न समझे। इसीलिए ताज्जुबन इरशाद हुआ कि इतना मानते हुए फिर क्यों औंधे हुए जाते हो। फिर इरशाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये कहना कहा, यानी अपने रब ताला की तरफ शिकायत की और अपनी कौम की तकजीब का बयान किया कि ये ईमान कबूल नहीं करते। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 में फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत अल्लाह ताला के सामने होगी कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ रखा था। इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह भी यही तफसीर करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िराअत वक़ाल रसूल या रब्बी हाउला है। मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नक़ल फरमा रहे हैं। क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अपने रब ताला के सामने अपनी कौम की शिकायत पेश करते हैं। इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने क़ीलिही की दूसरी क़िराअत लाम के ज़बर के साथ भी नकल की है। इसकी एक तौजीह तो ये हो सकती है कि ये नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम पर मातूफ है। दूसरे ये कि यहाँ फ़िअल मुक़द्दर माना जाए, यानी क़ाला को मुक़द्दर माना जाए। दूसरी क़िराअत यानी लाम के ज़ेर के साथ जब हो तो ये आत्फ़ होगा। व इंदहु इल्मु साअती पर तो तक़दीर यूँ होगी कि क़यामत का इल्म और उस कौल का इल्म अल्लाह के पास है। सूरह के इख्तिताम पर इरशाद होता है कि मुशरिकीन से ऐ नबी आप मुंह मोड़ लीजिए और इनकी बदजुबानी का बदकलामी से जवाब न दीजिए, बल्कि इनके दिल पर जाने की खातिर कौल और फ़िअल में दोनों में नरमी बरतिए। कह दीजिए कि सलाम है, इन्हें अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी। इसने रब्बे कुद्दूस की तरफ से मुशरिकीन को बड़ी धमकी है और यही हो कर भी रहा कि इन पर अजाब आया जो इनसे टल न सका। हक जल्ला व अला ने अपने दीन को बुलंद व बाला किया, अपने कलीमे को चौतरफ फैला दिया, अपने मुवहिद मुमिन और मुस्लिम बंदों को कवी और मजबूत कर दिया, और फिर इन्हें जिहाद के और जिला वतन करने के अहकाम देकर इस तरह दुनिया में गालिब कर दिया कि अल्लाह ताला के दीन में बेशुमार आदमी दाखिल हुए और मशरिक़ व मग़रिब में इस्लाम फैल गया। फल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम।